مجھے عزت حسین کی قسم ہے اسلام آباد والوں، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دنیا میں بڑی سے بڑی NGOs چلتی دیکھی ہیں، بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن چلتی دیکھی ہیں، بڑے سے بڑے فلاحی ادارے چلتے دیکھے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے عزت حسین کی قسم ہے میں نے انہی آنکھوں سے بڑی سے بڑی NGO کے دسترخوان پر بھی کھانا کم پڑتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، جس کے در پر نہیں، جس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جاتا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، اگر ہاتھ ہیں تو میرے بھائی اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں اس کے دروازے پہ نہیں، اس کی راہوں میں جو سوچو، جو تصور کرو. صاحبان ممبر بھی دعا کریں گے، جو بلکہ میں اس مجمع کے لیے تو اجنبی نہیں ہوں، پورا اشرا آپ لوگوں میں پڑھ چکا ہوں. جو سوچو اگلے قدم پہ. اسلام آباد والوں، حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں وہ ایسا بادشاہ ہے اگر وہ کسی جگہ پر اپنے پاؤں جما لے، وہ کسی جگہ پر اپنے قدم رکھے تو وہاں مذہب کے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں اور انسانیت وہاں سے آگے جنم لیتی ہے. آپ جس عالم دین کو فالو کرتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد ایک دھرتی ہے جسے کربلا کہتے ہیں، جس میں آج سے 1400 کچھ سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے. دنیا کا ہر مذہب پیچھے رہ گیا. یہ شیعہ سنی کی اصطلاحیں ہوتی ہوں گی، میں نہیں مانتا، ہوں گی بھی تو کربلا سے پہلے ہوں گی. کربلا ایک واحد ایسا میدان ہے جس کے بعد دنیا نے 2 نئے مذہب دیکھے ہیں، 2 نئے چہرے دیکھے ہیں، 2 نئی سوچیں دیکھی ہیں، 2 نئی فکریں میرے بھائی دیکھی ہیں. امام حسین نے قدم رکھے، ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی اور 2 جو چہرے جو دنیا نے دیکھے ان میں سے ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں، دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا کا میدان اللہ کی میرے یعنی والے بھائی میرے سامنے بیٹھو تو ہاتھ تو اٹھاؤ نا میرے بھائی. اب اس جگہ پہ بیٹھ کے کم از کم اس کے تقاضوں کو تو پورا کرو نا میرے بھائی. اللہ کی پوری کائنات میں واحد ایک ایسا میدان ہے جسے کربلا کہتے ہیں. امام حسین نے قدم رکھے، ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی، 2 چہرے دنیا نے دیکھے، ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں بھائی جان، ایک چہرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا کے بعد یزیدی بھی دنیا میں پھیل گئے، کربلا کے بعد حسینی بھی دنیا میں پھیل گئے. دنیا کے کونے کونے میں یزیدی بھی پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے میں حسینی بھی پھیل گئے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنی ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھیے گا، آپ کو اسی اسلام آباد میں چلتے پھرتے جیتے جاگتے یزیدی بھی نظر آئیں گے، آپ کو اسی اسلام آباد میں چلتے پھرتے حسینی بھی نظر آئیں گے. کم از کم جس بندے نے محرم کے 10 دن کی مجالس سنی ہے، جس نے 10 دن کی عزاداری کی ہے، مجھے اس کا ہاتھ بلند چاہیے. جسے پتہ ہی نہیں کہ محرم کے پہلے 10 دن اس نے کیا کیا ہے، اسے مولا کا واسطہ وہ بالکل نہیں بولے گا. آپ کو اسی شہر میں یزیدی بھی چلتے پھرتے نظر آئیں گے. میرے بھائی تھک کے نہ سننا، آپ کو اسی شہر میں حسینی بھی چلتے. جو ڈر گیا اس سے بات نہیں کر رہا، جس کے سینے میں دل نہیں اس کے حسین دھڑک رہے اس کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. یزیدی بھی زندگی گزار رہے ہیں، حسینی بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دونوں کے جینے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے. نبی سے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے مل کے بولے حیدر حیدر. صرف سر بڑی مہربانی. اسنیپ چیٹ بند کیجئے بھائی جی، باب مجھے دیکھیے. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ میرے بھائی مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے، مہربانی صرف 10 دن، ساری آگے بھیج دیں، جتنی پہنچ گئی. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں. آپ لوگ پلیز مولا کا واسطہ مجھے سنیے پلیز، مہربانی. اب میں بات کرتا ہوں، کہیں سے کوئی اٹھ جاتا ہے، کہیں سے کوئی آ جاتا ہے، مجھے سن لیجئے میں بات کر رہا ہوں. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں. ہاتھ کھولیے، ہاتھ کھولیے، آپ ہاتھ کھولیے تاکہ بلند. 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں.
محرم کے پہلے 10 دنوں میں امام حسین دنیا کو بتاتے ہیں آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے. میرے بھائیو یہ جتنے آپ لوگ جوان بیٹھے ہوئے ہو، ویسے تو دیکھنے میں ہم لوگ چلو ایج فیلوز بنتے ہیں، میں آپ جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. میں نے پڑھ کے ابھی چلے جانا ہے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بڑی بڑی کمیونسٹ پارٹیوں کے سامنے، بڑی بڑی ایتھیسٹ عوام کے سامنے، بڑی بڑی لبرل پارٹیوں کے سامنے، بڑے بڑے مارکس کے چاہنے والوں کے سامنے بیٹھ کے آپ لوگوں کو بات کرنا پڑتی ہے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا جوان جس وقت 4 لبرل لوگوں میں بیٹھے وہ بات کرنے پہ آئے تو اس کے پاس ووکیبلری کی کمی نہ ہو، وہ بولنا چاہے تو وہ دنیا کو بتا سکے کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا، مولا کی پالیسی کیا تھی، وہ چیزیں کیا تھیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا. نہیں بولو گے اپنے لیے مسئلہ بنے گا. میں ابھی پڑھ کے جا رہا ہوں، صبح میری زواری کی فلائٹ ہے، میں نے چلے جانا. اور میرے اہل سنت بھائیو آؤ میں تمہیں اپنے سینے سے لگاتا ہوں. ایک شیعہ ایک سنی ابھی مجمع سے اٹھ جائے، ایک شیعہ ایک سنی میری بات اپنے ساتھ لے جائے، یہ ہزاروں کے مجمع سے پھر علی عباس عسکری کا مطالبہ ہی نہیں ہے. اور میرے شیعہ سنی بھائیو اگر آج بیٹھ گئے ہو، نظریہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، کیوں نہ اس کے ساتھ ایگری کرو اور دنیا کے سامنے اپنی بات رکھو. مشکل فلسفی ہے ہی نہیں، 2 اور 2 4 والی بات ہے. کربلا کا میدان دنیا کا واحد ایک ایسا میدان ہے جہاں آپ کو اسلام کی 2 شکلیں نظر آئیں گی. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے تھے، اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا تھا، اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب، ناچ اور گانے کی آواز آتی تھی. اسلام کا دوسرا چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شیعہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. کلیم کر رہے ہیں لشکر یزید والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں. کلیم کر رہے ہیں امام حسین والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اسلام، میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھے تو وہ آخر تک اٹھے، ہاتھ نہیں اٹھنے تو پھر کوئی بھی نہیں بولے گا. چہرے اسلام کے 2 ہیں، دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ایک یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے، ایک امام حسین ریپریزنٹ کر. نہ دیجیے علی عباس عسکری کو داد، لیکن کم از کم اسلام آباد میں رہنے والا جوان لڑکا آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. اس ہاتھ کو سلام کرو، یہ ہاتھ سلامت رہے میرے بھائی، یہ جوانی سلامت رہے. ایک جوان میری بات سنیے گا، مولا کا واسطہ میری بات سنیے گا، میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کم از کم ایک جوان آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا؟ میری بات سنیے، میں نے محرم میں بڑی داد لی ہے، میں زیادہ نہیں بھی لی تو اپنے وجود سے زیادہ لی ہے. میری بات کو سنیے ایک لمحے کے لیے. علی عباس عسکری کی ذاکری پہ کئی لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں. ڈھیر سارے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو میری ذاکری کو ڈس لائک کرتے ہوں گے. تو جن لوگوں کو میری خطابت پسند نہیں ہے وہ لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میرے سے پہلے میرے سینئر، میرے بڑے، میرے محترم بابا اقبال شاہ جی پڑھ رہے تھے. اب اقبال شاہ جی پہ اگر کوئی بندہ معترض ہے تو وہ اقبال شاہ جی سے سائڈ پہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ بانیان مجلس میں کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، تو اگر اعتراض ہے تو مت آئیے نا مجلسوں میں، کون بلا رہے، رہنے دیجیے. لنگر آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے، آپ کو لگتا ہے تو مت کھائیے نا، کوئی آپ کے منہ میں ٹھوس تھوڑی رہا ہے بھائی. پیچھے والے بھائیوں مجھے تمہارے ہاتھ بولنا چاہیے کہ جتنے پیچھے بیٹھے ہو، یہ جتنے یہ وائٹ کپڑوں والے دونوں میرے بھائی، بہت دیر ہو گئی یہ چپ بیٹھے گا، میرے ساتھ ملنا ہے. اور میرے مولا کے ماتمیوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے. آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ماتم بدعت ہے، چھوڑ دیجئے. علی عباس عسکری سے ضد نہیں، امام حسین کے فضائل سے ضد ہے. جو بندہ اب بھی اپنا ہاتھ نہ، میں چہرے دیکھوں گا جملہ کہہ کے ایسے جیسے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے. مجلس نہیں پڑھ رہا، علی عباس عسکری احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے. ارے کسی کو اقبال شاہ جی سے مسئلہ ہے تو انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ علی عباس عسکری پہ اعتراض ہے تو اسے اگنور کیوں نہیں کرتا؟ لنگر نیاز سے اگر بدعت لگتی ہے تو اسے سکپ کیوں نہیں کرتے؟ ماتم پہ اعتراض ہے تو چھوڑ. ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے یار، کام کی بات پر کیوں نہیں آتے؟ اور کام کی
بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں، رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا۔ 2 منٹ کے بعد بات تمام۔ آخری بات ہے ممبر چھوڑنے والوں، ممکن ہے اس کے بعد مصائب شروع کر دوں۔ میرے امام حسین، ادھر مجھے دیکھیے گا، میرے امام حسین علیہ السلام یہ آپ کے عاشقین بیٹھے ہیں، G62 ہے میرے مولا، شیعہ سنی برادران یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ بھائی مجھے دیکھے گا، میرے بھائی آپ مجھے دیکھیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے مولا یہ شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں، اور شیعہ سنی برادران بیٹھ کے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میرے مولا شہادت آپ نے 10 محرم کو دی ہے، گھر آپ نے 28 رجب کو چھوڑا ہے۔ شہادت والا دن 10 محرم، گھر چھوڑنے والی ڈیٹ 28 رجب، شہادت اور گھر چھوڑنے میں 6 مہینے کا فاصلہ ہے۔ میرے مولا اگر نقطہ مرکز شہادت ہی تھی تو گھر چھوڑتے ساتھ شہادت دے دیتے، یہ 6 مہینے لیٹ شہادت کیوں ہے؟ علی کے لال کی آواز ہے، علی عباس عسکری G62 میں بیٹھے ہوئے میرے شیعہ سنی عاشقوں کو بتاؤ، میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین، میں نے اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر نہیں چھوڑا، میں نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک کی تاریخ لکھی ہے۔ ممبر چھوڑ رہا ہوں میں، ممبر یقین جانیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب، اب یہاں G62 میں اتنا بڑا جو مجمع ہے، میرے مولا لوگ سوال کرتے ہیں آخر اس کا حل تو بتائیے۔ علی کے لال کی آوازی وجہ یہ ہے، میں نے اپنی شہادت سے، اب آپ کو اسلام آباد کا لہجہ سنا رہا ہوں، امام فرماتے ہیں میں نے اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر نہیں چھوڑا، میں نے قیامت تک کی تاریخ کو ترتیب دی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب، علی کے لال کی آوازی میں حسین چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے، میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، بیعت پہلے اس نے مانگی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا پھر علی کے لال کی آوازی میں یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا، وہ پہل کرتا گیا، اس کی پہل کرتے ساتھ ہی میں حسین نے اس کی بیعت کا اسی شان سے جواب دیا جس شان سے اس نے بیعت مانگی تھی۔ میں نے کہا میرے مولا پھر یہ 6 مہینے سمجھ نہیں آئے، علی کے لال کی آوازی میں بتاتا ہوں، اس کا خط آتا گیا، اس کا خط آتے ساتھ میں اپنے گھر سے نکل کے باہر آ گیا۔ یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو مولا کا واسطہ، یہ ایک موڑ ہے، اس کے بعد یا علی یا علی۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب، علی کے لال کی آواز آئی، اس کا خط آتے ساتھ میں گھر سے باہر آ گیا، اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، یزید یاد رکھیں میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، یزید میں تیرے خط کے بعد، میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر، یزید میں بڑی محنت کر رہا ہوں۔ امام کی آواز ہے یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ، میرے بھائی مجھے دیکھنا، امام نے فرمایا یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، لے تو نے بیعت مانگی تو حسین نے گھر کو باہر سے تالا لگایا ہے، حسین میدانوں میں آ گیا ہے، یزید میں 6 مہینوں تک میدانوں میں اور سفروں میں رہوں گا، یزید یہ 6 مہینے کا میرا سفر نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی ٹریولنگ نہیں ہے۔ علی کے لال نے فرمایا یہ تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے، میں ان 6 مہینوں میں وہاں بھی رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا وہ جگہ کراس کرتا ہوا، وہاں سے چلتا چلتا قیام کرتا۔ سر اٹھائیں اسلام آباد کے جوان، سر اٹھائیں یہ دوستوفسکی کو پڑھنے والے، کارل مارکس کو پڑھنے والے، فرانس کافکا کو پڑھنے والے، یہ وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے والے، میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کر رہا ہوں۔ علی کے لال کی آواز آئی یزید 6 مہینے کی تجھے مہلت ہے، میں وہاں رہوں گا، وہاں رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں رہوں گا۔ یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر، لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید میدانوں میں آنا، میدانوں میں اب بیٹھنا نہیں میرے بھائی، یہیں پہ رہنا اور یہاں رہ کے وہ بندہ دیکھنا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یزید میں جانتا تھا میدانوں میں آنا مردوں کا۔ ناصر جعفری صاحب لندن تک اس اشارے کا لطف ضائع ہو جائے، آپ نے مجھے بیٹا ہی نہیں کہا اور میں نے بابا ہی نہیں بولا، اگر لندن ہی تھرو ایئرپورٹ تک اس جملے کا لطف ضائع ہو جائے، اشارہ ہے، پنڈ دیہات ہوتا مجمع نہ سمجھتا تو دکھ نہیں تھا۔ اب یہ اسلام آباد ہے، میں نے تمہیں کھڑا اس لیے کیا ہے مجھے وہ بندہ بتانا جو اتنے مزیدار اشارے کو سن کے سمجھ کے پھر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اور یزید میں حسین اعلان کر رہا ہوں، میں میدانوں میں آتا گیا، میں جانتا تھا کہ تو نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یزید تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں، یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان، یہ بات
फरमाता है यजीद तू क्या, तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा, लेकिन यहाँ से इस बार मेरे भाइयों जागना, मेरे भाइयों जागना, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा, लेकिन यहाँ से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है। इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है। जैसे दुनिया गाजी के नाम से याद करती है, यजीद मर्द बन किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर ले, तेरे खत के बाद हुसैन घर छोड़ के मैदानों में उतर आया है। यजीद जितनी तैयारियां कर सकता है कर ले, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर ले, यजीद जितनी फौज इकट्ठी कर सकता है कर ले। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए उन कैमरों के पीछे देखने वाले इस मजलिस की वीडियो को सर उठाएं वो लोग जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं। मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ठिठोरे पीटने वाली दुनिया लम्हे के लिए अली अब्बास अस्करी की बात का वजन करना, जो डर गया उसे छुट्टी है। मैं कहता हूँ कमजोर दिल बंदे से माजरत, वरना इमाम हुसैन की फजीलत इतनी बड़ी है कि मेरा कद बहुत छोटा है। अली के लाल की आवाज़ है यजीद याद रखी, जितनी तैयारी कर सकता है कर ले, लेकिन याद रख हाय हाय हाय। हुसैन फरमाते हैं यजीद तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चिराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक कम से कम लोग सोचेंगे तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन कौन। ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे, ये खड़े हुए जवान सलामत रहे। बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, डरपोक कौन था और दलेर कौन था। ले यजीद तूने सवाल किया तो हुसैन में, ये बच्चे को नीचे बिठाइए, तूने सवाल किया तो हुसैन तेरे सवाल के बाद मैदान में बड़ा घमंड है तुझे तेरी फौज पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरे लश्कर पे, बड़ा इतरार है यजीद तू अपनी फौज को लेकर जा। यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी। और यजीद हुसैन ऐलान कर रहा है मैं तेरी हस्ती ऐसे मिटाऊंगा। मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ मर्द बन के एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। कैमरामैन कैमरा फेरे, मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं माहौल क्या हो जाए, या मैं अकेला रह जाऊंगा या बड़ी खैरात होने वाली है। 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म। मेरे भाइयों जागना, मेरी शेर नहीं पढ़ना, बात कर आखिरी सफ तक। यजीद 10 मुहर्रम का दिन गुजरेगा, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी और 10 मुहर्रम के बाद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीने लग गई तो मैं। हाँ जी आगे चले, इससे भी आगे चले। एक लम्हे के लिए रुकिएगा, ये नारा यहीं रोकिए, ये नारा यहीं रोकिए। जितनी बड़ी बात उतना बड़ा नारा। आपसे आगे वालों की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, पीछे वालों की जिम्मेदारी आप ले दें। हाथ उठाना इसलिए भी अब वाजिब है क्योंकि जो जुमला अब पढ़ रहा हूं ना, इस जुमले को मौला ने कहा है तो नजर में आप लोगों को रखा है। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हुसैन फरमाते हैं लश्कर बड़ा है, फौज ज्यादा है तो सन कयामत तक का। मेरे भाई जागो, अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीने लगी तो मैं। अगला ऐलान सुन, ओ यजीद 10 मुहर्रम से कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादा। हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना, बात ऊपर जाने वाली है मेरे भाइयों, हाथ ऊपर करना तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता। मैं कहता हूँ इस बात पे पिंडाल भी उठ जाए तो हक, हाथ नीचे नहीं करने। इमाम हुसैन का वास्ता दिया है, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ ऊपर करने का इसलिए कहा है, बात अगली बड़ी आ गई है। अल्लाह करेंगे इस्लामाबाद बर्दाश्त कर जाए। और यजीद हुसैन ने तेरा गुरूर खाक में मिला दिया, और खाक में ऐसे मिलाया। अगर लोग तैयारी करो मेरे भाइयों, अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीले लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं। और यजीद सुन, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे बेटे इमाम कहलवाए
اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا. اگر میرے بیٹے سر اگر تیرا بیٹا خلیفہ، ایک لمحہ کے لیے، اگر تیرا بیٹا یہ دیکھو، یہ دامن پھیلا رہا ہوں، صبح نجف تک کی فلائٹ میں اس حلالی کو دعائیں کرتا جاؤں گا جس نے حق نہ رکھا میرا. علی کلال فرماتا ہے تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا. میرے بیٹے، تھکنا مت ہو میرے بھائیو، او میرے پیارے بھائیو، بہت اچھا بول رہے ہو، یہ محلہ تھکے نہیں، یہ محلہ تھکے نہیں. تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت. میں کہتا ہوں کانوں میں انگلیاں ڈالیں وہ لوگ جن کے دل نازک ہیں. او میرے بھائیو مجھے دیکھنا، تیرا بیٹا خلیفہ. یزید لشکر لے کے کربلا میں ایک بار آ، مزہ تب آئے گا جب لشکر کے مقابلے میں لشکر آئیں گے. پڑھوں جملہ اجازت دیتے ہو؟ حسین فرماتے ہیں مزہ تب آئے گا جب میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے، میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے، میرے آل محمد آئیں گے تو 20,000 بھاگیں گے. کہاں چلے گئے وہ ہاتھ جو لقمہ امام حسین سے مانگ کے کھاتے ہیں؟ غازی 10,000 کو بھگائے گا، میرا بھائی مجھے دیکھی، اکبر 15,000 کو بھگائے گا. حسین فرماتے ہیں دنیا دیکھے گی تو صحیح، میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے، تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے. میرے 72 ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے، تیرے لاکھوں سے. یہ سفید کپڑوں والے بھائی کو ادھر کرو. میرے 72 تیرے، یار میں مجلس پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے، تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے گا. جس بندے نے پچھلے 3 وقت کی روٹی کم سے کم امام حسین سے مانگ کے کھائی ہے، اس بندے سے میری بات ہے. جس نے نہیں مانگ کے کھائی اس کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب. اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں، تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں. اور یزید میرا بیان ختم ہو گیا، میرے قتل تک بات ہی نہیں آئے گی. 10 محرم کی صبح جنگ کی جیت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور فیصلہ ایسے ہوگا کہ عاشور کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا.